الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے کفارہ اور اس کے مسائل بیان کیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم روزوں کے متفرق احکام اور آداب بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، جو لوگ کسی بھی وجہ سے روزہ رکھنے سے معذور ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان میں کھلم لوگوں کے سامنے نہ کھائے اور بظاہر روزہ داروں کی طرح رہے۔ دوسرا مسئلہ، جن لوگوں میں وہ ساری شرائط موجود ہو جن کے ہوتے روزہ رکھنا صحیح بھی ہے اور واجب بھی ہے، پھر بھی کسی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جائے تو ان پر واجب ہے کہ دن کے باقی حصے میں روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے اور جنسی افعال سے پرہیز کرے۔ تیسرا مسئلہ، کوئی مسافر نصف النہار یعنی آدھا دن گزرنے کے بعد اپنے گھر پہنچ جائے یا کہیں قیام کا ارادہ کرے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ دن کے باقی حصے میں روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے وغیرہ سے پرہیز کرے۔ اسی طرح کوئی خاتون اگر آدھا دن گزرنے کے بعد حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ چوتھا مسئلہ، اگر کوئی شخص قصداً روزہ فاسد کر دے یا کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ رات باقی ہے تو بصادق کے بعد کھانا کھا لے تو اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ دن کے باقی حصے میں روزے داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب کرے۔ پانچواں مسئلہ، اگر بچہ آدھا دن گزرنے کے بعد بالغ ہو جائے یا کوئی غیر مسلم ایمان لے آئے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ شام تک روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ چھٹا مسئلہ، اگر روزہ رکھنے کے بعد کسی خاتون کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی مستحب یہی ہے کہ روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے سے اجتناب کرے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے روزوں کے کچھ متفرق احکام اور آداب بیان کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کریں گے اور لوگوں تک شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔